الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه الإمام البخاری فی صحیح۔ محترم حاضرین، بچوں کی تربیت سے متعلق والدین ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہو، وہ نیک ہو، اچھے ہوں، دنیا میں ترقی کریں، ان کی زندگی خوشحال ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے خوشحال دیکھ کر جائیں۔ باقاعدہ ماں باپ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو اچھا اور کامیاب انسان دیکھ کر جانا چاہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ماں باپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے تو وہ یہ کہیں کہ میری اولاد اچھی ہو، میری اولاد نیک ہو، کامیاب ہو، صالح ہو، اس کا گھرانہ اچھا ہو، اس کی بیوی سے اس کے اچھے تعلقات ہوں، ان کے اپنے بچے اچھے ہوں، میری بیٹیاں اچھی ہوں، داماد اچھا ہو، ان کا گھرانہ اچھا ہو۔ اس طرح سے ماں باپ اپنی زندگی میں آخر تک اسی سوچ میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک دور آتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے کہ جب یہی ماں باپ محنت و مشقت کر کے پیسہ کما کر اپنے بچوں کو چھوٹے سے بڑا کیسے کیا جائے، کیسے اسے تعلیم دی جائے، کیسے پڑھایا جائے، کیسے بڑا کیا جائے، ترقی کے راستے پر اس کو لایا جائے، اس کی فکر میں پوری زندگی گھر بار چھوڑ کر الگ الگ علاقوں کا سفر کر کے محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں اس سے پوچھا جاتا ہے 40 سال تک آپ نے محنت کی ہے، 40 سال کی تنخواہیں کہاں ہیں، 40 سال کا کمایا ہوا وہ سرمایہ کہاں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں فلاں بچے پر صرف ہوا، فلاں بیٹی پر صرف ہوا، فلاں بیٹے کی نوکری پر صرف ہوا، فلاں بیٹے کو گھر بنا کر دینے میں صرف ہوا، فلاں بچے کی تعلیم پر صرف ہوا۔ آپ کے پاس اپنا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنا نہ گھر بنایا، نہ اپنی بیوی کو سونا دیا، نہ ان کی مستقبل کی کوئی فکر کی، سب کچھ میں نے اپنی اولاد پر لٹا دیا۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو ایماندار اور نیک دیکھتے ہیں
کہ 40 سال کی محنت کے بعد ماں باپ اپنی اولاد اب ان کی اگر خدمت کر رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلیے میری 40 سال کی محنت کامیاب ہو گئی، اب میں کمانے کے قابل نہیں ہوں لیکن میری اولاد میرے سامنے اپنی دولت نچھاور کر رہی ہیں، اب مجھے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کی محنت کرنے نہیں آتی، تو میری اولاد میری بہو میرے پوتے اور میرے نواسے اب یہ صبح شام میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں دیکھ کر انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، ان کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں اور وہ اپنی زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے آج مجھے اس کا بہترین پھل نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر کبھی کچھ اس کے برعکس نظر آ جائے، کبھی یہ پتہ چلے کہ میں نے جو کمایا وہ فلاں بیٹے نے لے لیا، وہ فلاں بیٹی نے لے لیا اور فلاں اس طرح سے سب کچھ لوٹ کر چلے گئے، اب میرے پاس میری بوڑھی بیوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی محنت کرنے کی طاقت ہے، نہ میرے پاس کوئی سرمایہ ہے، ساری زندگی میں نے محنت کی، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ریاست سے دوسری ریاست، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر، بس ساری زندگی اسی طرح کرتا رہا، آخر میں کیا ملا؟ آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب میں خالی ہاتھ ہوں، میں اپنے کھانے کا محتاج، اپنے پینے کا محتاج، گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا محتاج، عیدین میں اپنے لیے نئے کپڑے سلانے کا محتاج۔ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچے نئے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، ان کی بیویاں اچھی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے بچے بڑے فخر سے اچھی زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بوڑھے ماں باپ کی طرف نگاہ نہیں دوڑا تھا۔ تو ایسے وقت میں ان بوڑھے ماں باپ کو لگتا ہے کہ کاش کہ 40 سال کی جو میری محنت تھی وہ محنت کا پورا سرمایہ میں نے ان بچوں پر نہ خرچ کیا ہوتا، میں نے اپنے لیے رکھا ہوتا، اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوتا، اپنے مستقبل کے لیے رکھا ہوتا، اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی سہارا بنا دیا ہوتا، کوئی گھر بنایا ہوتا تاکہ مجھے ہی اس کا انکم ہوتا رہے، مجھے اس کا کرایہ ملتا رہے، میں اور میری وفادار بیوی ہم آخر تک اچھی زندگی گزار لیتے۔ اور پھر رہتے رہتے ان بوڑھے ماں باپ کی زبانوں سے بددعائیں نکلتی ہیں، ان بوڑھے ماں باپ کی زبانوں سے بددعائیں نکلتی ہے، کاش کہ ان بچوں کو بڑا کرنے سے پہلے، ان کو دیکھنے سے پہلے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہم ہی خود مر چکے ہوتے، یا ہم نے بچپن میں ہی ان بچوں کو مار دیا ہوتا، اپنے گھر سے نکال کر پھینک دیا ہوتا، یہ تو بیمار ہو گیا تھا، مرتے مرتے بچا، میں نے سارا سرمایہ اس پر خرچ کیا تاکہ اس کو زندہ رکھ سکوں، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، لیکن آج یہ عیدین کے موقع پر بھی مجھ کو سلام کرنے تک نہیں آتا ہے، مجھے ملنے نہیں آتا، اپنی بوڑھی ماں سے ملاقات کرنے نہیں آتا، کبھی یہ پوچھتا تک نہیں ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ زندگی کیسے گزار رہے ہوں گے، ان کی بی پی ہے، شوگر ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں یہ مبتلا ہیں، ان کی دوائیوں کا پیسہ کہاں سے آتا ہوگا۔ تو بعض مرتبہ ماں باپ ان بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ان کی نگاہوں میں شعلے بھڑکتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کو پکڑ کر ان کا گلا دبا دوں، دل چاہتا ہے کہ ان کی بیوی ان کے بچوں کو زہر پلا کر ختم کر دوں، انہوں نے ہماری زندگی تباہ کی ہے، یہ میری وہ اولاد ہے جنہوں نے میری جوانی برباد کر دی، میرا سرمایہ برباد کر دیا، میری 40-50 سال کی محنت کو برباد کر دیا، میں نے تو اس کے لیے کیا نہیں کیا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بچے برعکس ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی، کہاں کمی ہوئی، کہاں پر ایسا ماحول بنا، کیوں یہ میرے ہی گود میں بیٹھنے والے، میرے ہی ساتھ رہنے والے، میرے ہاتھوں سے یہ غذا کھانے والے آخر مجھ سے ہی اتنے دور ہو گئے، میرے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، میرے دسترخوان پر کھانا نہیں چاہتے، میرے ساتھ اپنی زندگی شیئر نہیں کرنا چاہتے، آخر یہ دشمنی، یہ نفرت
ایک خون کے رشتے میں کہاں سے آئی، یہ کہاں سے آئی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت سے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے، اولاد کی تربیت سے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور آج کی جو مناظر ہیں یہ تجرباتی طور پر، مشاہداتی طور پر ہمارے اپنے گھروں کے اطراف میں، بلکہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں یہ مناظر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہماری بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہیں تو یہ سمجھیے کہ ان کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہے، ان کی زندگی کی کامیابی کے لیے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی، اس مجبوری میں بھی، اس بیماری میں بھی، اس پریشانی کی حالت میں بھی اگر ہمارے بچے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی پانی کے لیے، کبھی کھانے کے لیے، کبھی دواؤں کے لیے، کبھی ہاتھ پیر دبانے کے لیے، کبھی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں، تو سمجھیے کہ اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عمر میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے پاس کوئی غلط فکر نہیں ہوتی، اس نے اپنی آنکھوں سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوتی ہے، اپنے کانوں سے کسی اور کی باتیں سنی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیٹ میں لقمہ ان ماں باپ کے علاوہ کسی اور دوسروں کے ہاتھوں سے نہیں گیا ہوتا ہے۔ ابتدا ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ کی زبان سنتا ہے، ماں باپ کے ہاتھوں کا لقمہ کھاتا ہے، ماں باپ کی گود میں ہی اسے نیند آتی ہے، سب کچھ اس کا ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تقریباً پہلے دن سے لے کر ایک 10 سال کی عمر تک بھی ہم نے دیکھا ہے بچوں کو اپنے ماں باپ کی گود میں سوتے ہوئے۔ آخر یہ 10 سال یا اگر اور کم کر دیا جائے تو 5 سال، 6 سال، 7 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے، اتنے عرصے میں آخر یہ ماں باپ نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کیوں نہیں کی، بچوں کو وہ راستہ کیوں نہیں دکھایا، بچوں کے دل میں وہ شعور کیوں نہیں پیدا کر دیا کہ اس عمر سے تھوڑا بڑے ہونے کے بعد جب آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، کانوں کی سماعت اچھی ہو جائے، ہاتھوں میں طاقت آ جائے، پیروں میں قوت آ جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو، تو بیٹا اس وقت ہماری زندگی خراب ہو چکی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں کمزور ہو چکی ہوتی ہے، کان کی سماعت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، ہاتھ اور پیروں کی طاقت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، ہاتھوں سے پکڑنا نہیں آتا، پیروں سے چلنا نہیں آتا۔ ہم گھٹتے جائیں گے، آپ بڑھتے چلے جاؤ گے، ہم گھٹتے جائیں گے، آپ بڑھتے چلے جاؤ گے۔ ابھی آپ کمزور ہو، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کا سہارا بنے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ پر خرچ کر رہے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ جب ہم گھٹنے لگیں اور آپ بڑھنے لگو تو خدا را اس وقت تم بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ اولاد جو نیک ہو، صالح ہو، ماں باپ کی فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، اور خاص طور پر وہ اولاد جس اولاد کو اس کے ماں باپ نے نیک بنایا ہو، جس اولاد کو اس کے ماں باپ نے رب کا فرما بردار بنایا ہو، یہ مالک ارض و سما کا فرما بردار بنایا ہو، وہ اولاد اپنے والدین کے لیے بڑے نیک اور بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی، بچوں سے آپ بڑا پیار کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہماری اولاد میں بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے، کون ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے،
کون ہمارے بچوں کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے؟ بھلا میرے گھر میں رہتے ہوئے، میرے بستر پر سوتے ہوئے، میرے ہاتھوں سے کھانے والا وہ بچہ کسی اور کے بہکاوے میں کیوں آئے؟ کسی اور کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی صحبت غلط کیوں ہو جائے؟ وہ تو میرے ساتھ رہتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، میرا اثر اس پر کیوں نہیں ہوتا؟ کسی دوسرے کا اثر کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں اس کے ماں باپ کا بچوں پر اثر نہیں ہوتا؟ کیوں کسی پڑوسی کا اثر ہوتا ہے؟ کیوں کسی دوست کا اثر ہوتا ہے؟ وہ دنیا، وہ باہر کے افراد، یہ سب دھوکے باز ہیں، یہ سب وقتی ہیں، یہ مفاد پرست ہیں۔ چاہے پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، کلاس کے ساتھی ہو، تجارت کے ساتھی ہو، یہ سب مفاد کے حساب سے ملتے ہیں۔ میرا تو اپنے بچے سے کوئی مفاد نہیں ہے، میرے دل میں بچوں کے لیے پیار ہے، محبت ہے، میری ساری زندگی اس کے لیے قربان ہے۔ وہ ترقی کرے گا، مجھے فخر ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، مجھے درد ہوگا۔ لیکن پڑوس میں ایسا تو نہیں ہے، یہ ترقی کرے گا تو انہیں حسد ہوگی، اسے تکلیف ہوگی تو وہ خوش ہوں گے۔ بھلا ان کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، میرا اثر میرے بچوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ آخر میرے اندر کیا کمی رہ گئی کہ میرے بچے میرے اخلاق نہیں سیکھ پاتے ہیں، میرے بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے بچے نواسے تھے، آپ کے پاس بیٹے نہیں تھے، بیٹے چھوٹے رہے، چھوٹی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اب لے دے کر آپ کے پاس نواسے اور نواسیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے بچوں سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے، یہ بچے آتے اور سیدھے کود کے آپ کے کبھی گود میں، کبھی پیٹھ پر، کبھی گردن پر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے یہ چھوٹے معصوم بچے نبی کے ساتھ اس طرح سے کھیلتے ہیں، آپ انہیں اپنے گود میں لیتے، گود میں لے کر انہیں بوسہ دیتے تھے۔ ایک آدمی جن کا نام اقرع بن حابس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، حاکم ہیں، سارے افراد کے سردار ہیں، اتنا بڑا انسان، اتنے بڑے مقام مرتبے والا انسان، اس کا عہدہ اتنا اونچا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اس کی گود میں آ کر چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، ان بچوں کو پکڑ کر یہ بوسہ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان نواسوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو گود میں لے کر ان کو اتنا بوسہ دے رہے ہو؟ یقین مانیے میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، 10 بچے ہیں میرے پاس، میں نے آج تک کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا، کبھی ان کو اس طرح سے گلے لگا کر محبت سے ان کو چوما نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بتایا ہے کہ بچوں سے محبت کیا کرو، بچوں سے محبت کرو، بچوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، بچوں کو بوسہ دو۔ بچے محبت کے محتاج ہیں، بچے محبت کے محتاج ہیں، بچے محبت کی تلاش میں ہوتے ہیں، انہیں محبت چاہیے، انہیں محبت چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے اپنے بڑے کوئی مجھے اپنے قریب کر لیں، کوئی مجھے اپنے گود میں بٹھائے، کوئی مجھے اپنے سینے سے لگائے، مجھ سے محبت کے ساتھ بات کریں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے محبت نہیں کریں گے، یہ بچے محبت کی تلاش میں گھر سے باہر چلے جائیں گے، یہ بچے محبت کی تلاش میں گھر سے باہر جائیں گے، اور گھر کے باہر جب محبت ہوگی تو پھر ایسی صورت میں یہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین چلے جائے گی، پھر ماں باپ واویلا مچاتے رہیں گے، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، میرا بچہ ایسے ہو گیا، بگڑ گیا، فنا ہو گیا، فنا ہو گیا۔ آپ محبت دو بچوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاوسط میں سے روایت کو نقل کیا ہے، بعض علماء نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گھر میں گیا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پیر اور 2 پیروں کے سہارے سے چل رہے ہیں،
جس طرح چھوٹے بچوں کو جب بلایا جائے تو کیسے دو ہاتھوں کے ذریعے اور دو پیروں کے ذریعے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چل رہے ہیں، اور آپ کی پیٹھ پر دونوں نواسے بیٹھے ہوئے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان دونوں کو اپنی پیٹھ پر سوار کیے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سہارے سے زمین پر چل رہے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نعم المطیۃ مطیتکما، تم دونوں کی سواری کتنی اچھی ہے، تم دونوں کی سواری کتنی اچھی ہے، میں تم دونوں کی سواری ہوں، تم میرے راکب و سوار ہو۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور جب ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کریں گے یقین مانیے یہ محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ محبت پروان چڑھے گی، اور اس طرح سے ایک زمانہ جب آئے گا کہ ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو بوڑھے ماں باپ کے لیے ان بچوں کے دلوں میں محبت ہوگی۔ اس لیے اس صحابی نے جب کہا تھا کہ میں نے 10 بچے ہیں کبھی ایک کو بوسہ نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم۔ موسم گرما میں ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب چھٹیاں ہو گئیں، اب بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سال بھر، یہ 10 مہینے 11 مہینے 9 مہینے یہ اسکولوں میں ہوتے ہیں، بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے، ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جیسے ہی گرما کا موسم آتا ہے چھٹیاں ہوتی ہیں تب ہمیں تربیت کی فکر ہے۔ موسم گرما میں بچوں کی تربیت کرو گے، یہ سال بھر جب اسکولوں میں بچے جاتے ہیں کیا اس وقت ہماری تربیت کی انہیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے صبح انہیں اٹھایا سیدھے ٹیوشن کے لیے بھیج دیا، وہاں سے آئے سیدھے اسکول کی طرف چلے گئے، اسکول سے آئے صبح سے لے کر شام تک باپ کا چہرہ اسے دکھائی نہیں دیتا ہے، اسکول سے عصر میں آتا ہے پھر ماں اس کو کسی اور جگہ ٹیوشن کے لیے بھیج دیتی ہے، رات میں مغرب کے بعد عشاء کے بعد بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے پھر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، گھر آنے کے بعد کبھی ماں باپ سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ باپ تو باہر سے کام کر کے آ کے تھکا ماندہ سو گیا ہے، یا اپنی ماں کے ساتھ اکیلا بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، پھر وہاں ماں اسے بٹھاتی ہے ہوم ورک کرو، پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، تب جا کے اس کو سلایا جاتا ہے اور صبح تاکید کی جاتی ہے کہ جلدی اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، ٹیوشن پڑھنا ہے۔ یہ اس طرح سے ٹیوشنوں کی اور اسکولوں کی مشین بنا کر جو اس کو رکھا، نہ اس نے کبھی باپ سے بیٹھ کر اچھی گفتگو کی، نہ باپ نے اس کو اپنے دسترخوان پر دوپہر کا کھانا کھلایا، نہ ناشتے میں اپنے ساتھ لے کر بیٹھا، نہ رات کے دسترخوان پر اس کا انتظار کیا۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، بچہ ترقی کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ بزی ہے، وہ بہت کمانے والا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے میرے لیے۔ یہ جو دوریاں ہیں ایک کمانے کے نام سے، ایک پڑھنے کے نام سے، باپ اور بچے اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ پھر نوکری پر آ جاتا ہے، نوکری کے بعد بھی بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ بوڑھے ماں باپ اب چاہتے ہیں کہ پڑھائی ہو گئی، نوکری ہو گئی، اب تو بچے ہمارے ساتھ رہیں، اب بچے کہاں سے ساتھ رہنے والے؟ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ دسترخوان پر اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھائیں، دسترخوان پر کھانے کے لیے بٹھائیں۔ چلیے کہ جب آپ جس شخص کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہو اس سے آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں جن کے ساتھ آپ کو نفرت ہو آپ کبھی ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے، جن کے لیے آپ کے دل میں نفرت ہے آپ کبھی اس دسترخوان اس کے ساتھ شیئر کرتے ہی نہیں ہو۔ کیوں؟ حالانکہ کھا سکتے تھے لیکن بس اس کا کھانا الگ، آپ کا کھانا الگ، اس کی پلیٹ الگ، آپ کی پلیٹ الگ، لیکن کیوں نہیں بیٹھتے؟ بس اس جگہ پر میں اس کو اپنے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ باہر ملو گے، کسی اور جگہ ملو گے، لیکن دسترخوان پر اس کو میں سامنے دیکھوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو جس سے محبت ہوگی یا جس سے محبت آپ کرنا چاہو، جس کے دل میں محبت داخل کرنا چاہو اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن ابو سلمہ چھوٹے سے بچے تھے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچہ کسی طرح سے رینگتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، وہ سیدھے آتا ہے اپنا بائیں ہاتھ پلیٹ میں داخل کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو اپنے اور قریب بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا غلام
سم اللہ، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے سامنے بیٹھو اور بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہو، میرے سامنے اسی پلیٹ میں کھانا ہے آپ کو، جو پلیٹ میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اسی پلیٹ میں کھانا ہے، لیکن سم اللہ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، میں اپنے سامنے سے کھاؤں گا، آپ اپنے سامنے سے کھاتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سب سے پہلے کھانے کا طریقہ سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ سب سے پہلے کھانے کا طریقہ سکھاؤ، سب سے پہلے بچوں کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مصروف ہیں، آپ الگ وقت میں کھانا کھا رہے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں جاؤ اپنا کھانا کھا لو، جاؤ فلاں وقت میں کھا لو، مجھے تاخیر ہو جائے گی، میں جلدی آیا جلدی کھا کر چلا گیا۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر نہ دوپہر کا وقت ہے، نہ ناشتے کا وقت ہے، نہ رات کا کھانا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھو گے، یقین مانیے بچوں کے دلوں سے ہماری محبت کم ہوتے چلے جائے گی، بچے ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم صرف گرما کے موسم میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، گرما کے موسم میں نہیں، بچوں کی تربیت صبح سے لے کر شام تک 12 مہینے کرنے کی ضرورت ہے، 12 مہینے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گرما کے موسم میں تربیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں اسکول میں چلیے وہاں بچوں کو ڈال دیجئے، اور فلاں جگہ مدرسے میں مولانا تقریر کر رہے ہیں وہاں جا کے بٹھا دیجئے، فلاں عقیدے کی تعلیم ہو رہی وہاں لے جا کے رکھ دیجئے۔ سال بھر تو بچے یہی کرتے رہیں، سال بھر تو بچے یہی کرتے رہیں، صبح اٹھے شام میں گھر پہ آتے تھے، ماں باپ کا چہرہ زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، چھٹیوں میں بچے باہر، چھٹیوں میں بچے باہر، تو یہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت خود کب کریں گے؟ یہ خود اپنے بچوں کی تربیت کب کریں گے؟ ان کے لیے ضروری ہے کہ گرما کا موسم جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ وہ خود بھی اپنے بچوں کو خود بھی گھر میں گزاریں اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ رہ کر ان سے گفتگو کریں، ان کی پڑھائی کے بارے میں پوچھیں، وہ صبح و شام کیا کر رہے تھے، دوپہر میں وہ کہاں جاتے تھے، کون سے اسکول میں پڑھتے تھے، کس طرح کی ان کی تعلیم ہوتی تھی۔ اب تو مدرسے بند ہو چکے، اسکول بند ہو گئے ہیں، چلیے آپ صبح شام آپ کی ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اب آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے، باپ اپنے ساتھ بچے کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لے کر جائے۔ صبح کی نماز باپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے کر جائے۔ ہم 10 بجے 9 بجے کے لیے کسی دینی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی فنکشن ہال میں، کسی اور جگہ تربیت کے لیے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر نہیں جانا چاہتے۔ کہاں سے تربیت ہوگی؟ یہ تربیت کا مطلب معلومات جمع کرنا نہیں ہوتا ہے، تربیت کا مطلب حافظہ بڑھانا نہیں ہوتا ہے، نالج بڑھانا نہیں ہوتا ہے۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ معلم ہیں، باپ مربی ہیں، باپ استاد ہیں۔ یہ استاد مجھے اپنے ساتھ اپنا کام کون سے ایسا کام کرتا ہے کہ باپ کر رہا ہے مجھے نہیں کرنا ہے؟ جب باپ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھلا یہ باپ بچوں کے بارے میں کیوں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی نماز پڑھے؟ لیکن بیٹا دیکھتا ہے میرے ابا تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، انہوں نے مجھے نہیں اٹھایا، مطلب میرا باپ نہیں چاہتا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں، میرا باپ یہ نہیں چاہتا کہ میں فجر کی نماز کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، میرا باپ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ رہ کر مسجد میں پہنچوں، میرا باپ چاہتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ رہے، میں کسی اور جگہ رہوں۔ تربیت کرنے والا اپنے بچوں کو تربیت میں دور کر رہا ہے، تو کہاں سے یہ تعلیم حاصل کرنے سے، یہ زیادہ پڑھ لینے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ماں باپ ہی اصل ہوتے ہیں، ماں باپ کی تربیت کے لیے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی اس کے بعد، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اسے نصرانی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں۔ 3 چیزوں کا نبی نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہودی بنانا یہ بھی کفر ہے، نصرانی بنانا یہ بھی کفر ہے، مجوسی بنانا یہ بھی کفر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کم سے کم مسلمان بھی باقی رکھیں تو عادتیں یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مجوسیوں کی بن جاتی ہیں۔ نبی نے ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ ماں باپ یہ کام کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو بڑی تاکید کرتے تھے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو، اے مومنو،
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اور ماں کو بھی چاہیے کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرے، ماں کو بھی چاہیے کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرے، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان سے گفتگو کرے، ان کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہو، روزانہ صبح اور شام کے ان کو اذکار اور صبح کے شام کی دعائیں سکھائے. چھٹیاں ہوتی ہیں، بچے ہمارے گھر میں نہیں ہوتے، ماں باپ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، اور بچوں سے پوچھے کہاں ہیں، وہ فلاں میدان میں، وہ فلاں میدان میں، وہ فلاں جگہ پر، یہ فلاں جگہ پر. چھٹیوں میں بچے کسی اور باہر کی جگہوں پر اپنا وقت گزارتے ہیں. 11 مہینے اسکولوں میں گزارتے تھے اور چھٹیوں میں میدانوں میں گزاریں گے. ماں باپ اگر ان کو وقت نہیں دیں گے تو پھر بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں خاص طور پر ایک واقعہ، جیسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت ہمارے پاس آئی، اس کے پاس 2 بچے تھے اور کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے 3 کھجوریں انہیں دے دی. میں نے 3 کھجوریں اس خاتون کو دے دی. اس خاتون نے 2 کھجوریں 2 بچوں کو دی، 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی. بچوں نے جیسے کھجور لیا فوراً منہ میں ڈال دیا، اور منہ میں ڈالنے کے بعد پھر ماں کی طرف دیکھنے لگے. وہ بچہ بھی ماں کو دیکھ رہا ہے، یہ بچہ بھی ماں کو دیکھ رہا ہے. ماں نے دیکھا کہ بچے ایسا لگتا ہے کہ اپنا کھجور کھانے کے بعد بھی میرے کھجور کی طرف ان کی نگاہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اور ملیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اس ماں کو، اس خاتون کو، 1 کھجور اس کے ہاتھوں میں تھا، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، 1 ٹکڑا اس بچے کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بچے کو دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ نبی سے بیان کر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طرح کے اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کی وجہ سے، ان کی رحمت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے اللہ ان پر رحم کرتا ہے. بچوں کے ساتھ ان کی جو شفقت ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے درمیان کا جو انصاف ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے. یعنی اگر ماں اپنے بچوں پر رحم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں پر رحم کرے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کا ایک بیٹا آیا. اس بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، اس کو لپک گیا، اپنے گود میں لیا، بوسہ دیا اور اپنے ایک ران پر بٹھا دیا، اپنے قریب کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی چھوٹی سی بیٹی آئی تو کہتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور سامنے بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سویت بینہما، بیٹا آیا تو آپ محبت سے گود میں لیتے ہو، بوسہ دیتے ہو، اپنی ران پر بٹھاتے ہو، اور بیٹی آئی تو آپ نے وہ محبت کا اظہار بھی نہیں کیا، بوسہ بھی نہیں دیا اور سامنے بٹھا دیا. اللہ سویت بینہما، آپ نے ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ یہ جو بیٹا اور بیٹی کے درمیان کا بھی جو فرق ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ہم کو بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے کہ بیٹیوں سے کم ہوتی ہے، یہ بے انصافیاں، یہ اونچ نیچ، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہم سے سیکھتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد پھر ان کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی. یہی وہ باپ ہے جو فلاں بیٹے سے بڑی محبت کرتا تھا نا، اب دیکھو، جاؤ اس کے پاس، رہو اس کے پاس، کھاؤ اس کے پاس، بیمار ہو دیکھنے کے لیے تک نہیں آتا. میرے ساتھ ایسا کرتے تھے، میرے ساتھ یہ سلوک تمہارا ہوا کرتا تھا. کبھی بیٹا کہتا ہے تو کبھی بیٹی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. اس لیے ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان ہمیشہ انصاف کرے، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس موسم گرما کے اندر کم سے کم اپنے بچوں کو لے کر روزانہ قرآن مجید کی گھر میں تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور کم سے کم 1 پارہ پورا جو گرما کا موسم ہے بچوں کو یہ تاکید کر دے کہ اس پورے موسم میں آپ 1 پارہ کم سے کم حفظ کر کے دکھا دیں. ہمارے پاس مسجد توحید کے اندر یہاں لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ اگر بچے گھر میں نہیں صبح قرآن نہیں پڑھتے تو کم سے کم، یا ماں باپ کو پڑھانا نہیں آتا تو مسجد میں روانہ کریں. یہاں بھی آپ کا بچوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے، بعضوں میں خواتین کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے. یہ تاکید کریں کم سے کم 1 پارہ یہ پورے گرما کے چھٹیوں کے موسم میں یاد کر لیں، میں آپ کو یہ اور یہ انعام دوں گا. انعامات کا اعلان کر کے بھی آپ بچوں کو اس طرح تاکید کر سکتے ہیں
ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ اپنے بچوں سے کہتے تھے ایک حدیث یاد کرو میں تم کو 1 درہم دوں گا، ایک حدیث یاد کرو 1 درہم دوں گا، بچہ ایک حدیث یاد کرتا تھا 1 درہم دے دیتے تھے۔ اس طرح سے بچوں کو انعام اور تحفہ اور الگ الگ چیزیں دے کر علم میں ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا۔ یہ چیزیں بھی بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، بچوں کو اطاعت گزار اور فرما بردار بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کی اسلامک تربیت کریں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، نمازوں کا انہیں پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق دیں۔ والدین جو بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔